میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ بھول کی وجہ سے پیچھے کے لوگ آپ کی بھول کو یاد دلائے تو بات کر لینا کیا، تو بات کر لینے کے واسطے پھر نماز شروع سے پڑھنا بول کے نہیں ہے، بلکہ 2 سجدے سہو کافی ہے۔ سجدے سہو اس وقت ہے جب نماز کا کوئی واجبی کام چھوٹ جاتا ہے یا پھر اس میں آگے پیچھے ہوتے ہیں تو سجدے سہو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، نماز کے سلسلے میں شروع نماز سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کے ارکان کیا ہے، عبادتیں کیا ہے، سنتیں کیا ہے، اور مکمل اللہ کے نبی کا نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد نماز میں جو کام جائز ہیں، درست ہیں وہ کام، اور اس کے علاوہ جو کام نماز میں جائز نہیں ہیں، غلط ہیں، پچھلے اتوار اسی بارے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی. نماز کے اختتام پر ایک ضروری مسئلہ ہوتا ہے نماز میں سجدے سہو کا. نماز میں اگر غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، تو پھر نماز پڑھنے والا اس غلطی کو کیسے معاف کرائے، اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کے اس درس میں اس پر بات کریں گے. سجدے سہو کہتے ہیں ایسے سجدے کو جو نماز میں کسی بھی کام کے بھول جانے کی وجہ سے ادا کرتے ہیں. سجدے سہو کہتے ہیں بھول کو، نسیان، غلطی، چوک، یہ ساری چیزیں. اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہمارے اوپر ہیں، اس میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے بھول کر کے جو غلطی کرتا ہے، اللہ نے ایسا طریقہ بھی رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس غلطی کو معاف کرا سکتے ہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے. ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ غلطی ہو جانے پر غلطی معاف نہیں ہوگی، پوری نماز دہرانا ہے، یا پھر آپ کی نماز یہ قابل قبول نہیں ہوگی، تو پھر آدمی کتنے بڑے مسئلے میں پڑ جاتا. لیکن یہ آپشن رکھا گیا کہ غلطی نماز میں اگر ہوتی ہے یا بھول ہوتی ہے تو پھر ایک مسلمان کیسے اس غلطی کو معاف کرا سکتا ہے، اس غلطی کی تلافی کرا سکتا ہے. نماز میں خاص کر کے اب اس وقت ہماری جیسی کچھ نمازیں چل رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، وہ نمازوں میں تو بھول، غلطی، نسیان ایک عام سی چیز ہو گئی ہے. نمازوں کے اندر انسان جو بھول کر کے بہت سارے ارکان میں یا واجبات میں کمی بیشی کرتا ہے، ایسے میں سجدے سہو کے لیے ہمیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت معلوم ہوتی ہے کہ ہماری یہ غلطی کے لیے تلافی یا معافی کا ذریعہ ملتا ہے. نماز میں سجدے سہو کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھی جائیں گی
کہ نماز میں اگر کمی کی جائے یعنی جتنا پڑھنا ہے اتنا نہیں پڑھے، آدمی کم کرے تو کیا ہوگا؟ آدمی اگر زیادہ کرتا ہے یعنی رکعتوں میں زیادہ پڑھ لیا، 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیا، تو آدمی کیا کرے گا؟ رکعتوں کے علاوہ آدمی نماز میں اگر اس سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، تشہد چھوٹ جاتا ہے، بیٹھنا بھول جاتا ہے، تو اس موقع پہ وہ کیا کرے گا؟ نماز کے اندر اگر غلطی ہوتی ہے تو طریقہ کیا ہے سجدے سہو کرنے کا؟ 2 سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے، یا سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے، یا ایک کرے، ایک طرف سلام پھیرے پھر سجدے کرے پھر سلام پھیرے؟ تو صحیح طریقہ کیا ہے سجدے سہو کا؟ تو یہ چند مسائل ہے جن پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سجدے سہو کے بارے میں انہی چند باتوں پر آج کا درس ہوگا۔ سب سے پہلے نماز میں اگر آدمی کو شک ہوتا ہے بھول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ مسئلہ شروع سے ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، کبھی تو نماز پڑھتے پڑھتے کبھی اس کو شک ہو جاتا ہے 3 رکعت میں یا 4 رکعت میں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اب میں کیا 4 رکعت میں ہوں یا 3 رکعت میں ہوں، اب بیٹھنا ہے یا اٹھ کے 1 رکعت پڑھنا ہے؟ یعنی آدمی بھول ہی گیا، یا پھر شک ہو رہا ہے بار بار اسے کہ یہ 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، آدمی اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ 3 رکعتیں پڑھا ہے، یعنی کہ شک وسوسے آتے ہیں نماز میں کبھی، اور تو آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 4 رکعتیں ہوئی ہیں۔ 3 رکعتیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ایکسٹرا 1 رکعت پڑھنا ہے۔ اگر 4 رکعتیں ہو گئی ہیں تو پھر آدمی کے لیے مسئلہ یہ رہتا ہے کہ 4 ہوئی کہ نہیں، اب اسے شک رہتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا طریقہ کیا ہے؟ چلیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 570 پر 1 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو رکعت کی تعداد کے بارے میں شک ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ وہ شک کرنا چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے۔ شک کرنا چھوڑے، یقین پر اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کم سے کم رکعت ہی رکھ لے، آدمی زیادہ رکعت پڑھ لیا ہے یہ نہ سوچے، بلکہ کم سے کم درجہ ہی رکھے کہ آدمی نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ یعنی شک ہے، آدمی پھر بھی پڑھ لیا، مطلب یہ کہ اسے 3 پڑھا 4 پڑھا ہے، شک ہے، تو آدمی اگر اس کا یقین ایک طرف ہے تو یقین پہ عمل کر لے، نہیں اگر یقین نہیں ہو رہا یعنی کہ وہ کتنا بھی سوچے اسے 50-50 ہے، یعنی کہ 3 پڑھا یا 4 پڑھا، 3-4، تو ایسی صورت میں آدمی 1 رکعت زیادہ پڑھ لے۔ تو پھر اب اتنا جو نماز میں خلل ہوا ہے اس کے لیے کیا کرے گا؟ اسی حدیث میں ہے کہ پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ آدمی سلام پھیرنے سے کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، تو یہ ڈائریکٹ ہے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے۔ ایسا نہیں ہے حدیث میں کہ آدمی ایک سلام پھیرے پھر 2 سجدے کرے پھر سلام پھیرے، نہیں ہے، آدمی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ تو اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ یعنی ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو اسے شک ہوا 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے، تو حدیث کے حساب سے یعنی آدمی یقین پر عمل کر لے یا پھر زیادہ ہی پڑھ لے، مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میری 3 ہی رکعتیں ہوئی ہیں تو وہ 1 رکعت پڑھ لے۔ تو مسئلہ کیا رہتا ہے سلام پھیرنے کے بعد کہ ٹوٹل رکعتیں کتنی ہوئی؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹوٹل رکعتیں کتنی ہو سکتی ہیں؟ کتنی ہو سکتی ہیں اگر آدمی ایسا کیا تو؟ یا تو 4 یعنی تو 5۔ اگر آدمی 3 رکعت پڑھا تھا، شک ہوا تو 1 پڑھ لیا، تو مطلب یہ کہ وہ 1 رکعت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے 4 ہو گئے۔ نہیں آدمی 4 پڑھ لیا تھا پھر بھی ڈاؤٹ آیا تو اس کے باوجود بھی 1 رکعت پڑھ لیا، مطلب کتنے؟ 5 رکعتیں ہو گئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ نماز تو ہے، فرض کتنے ہیں؟ 4 رکعت ہے، تو 4 کی جگہ 5 پڑھ لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟
اسی حدیث میں ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 570 پر 1 میں ہی کہ اگر آدمی ایسا کیا تو پھر اس کا حل کیا ہے. حدیث کے آگے کی بات کیا ہے؟ اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو جفت کر دیں گے. یہ 2 سجدے اس کی نماز کی رکعت کو جفت کریں گے. جفت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک رکعت یعنی آپ جو 2 سجدے کیے ہیں وہ 2 سجدے 1 رکعت پڑھنے کے برابر ہوں گے. تو مطلب کتنی رکعتیں ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اگر آپ نے سمجھ رہے ہیں تھوڑا سمجھیے. آپ 5 رکعت پڑھ لیے تھے یعنی سجدے سہو سب ختم ہو گیا آپ کا، سجدے سہو کر لیے، سلام بھی پھیر دیے. اب اگر اللہ کے نزدیک آپ نے اگر 5 رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ جو 2 سجدے کرے آپ، وہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوں گے. یعنی کہ جفت بولتے 2 4 6 اس کو جفت عدد بولتے. تاخ میں کھجور کھانا بولتے. تو کیا مطلب ہے؟ 1 3 5 7 9 اسے تاخ عدد بولتے اردو میں. جفت بولے تو 2 4 6. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آدمی 5 رکعتیں پڑھا تھا تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو کیا کریں گے؟ جفت بنائیں گے. مطلب یہ کہ 6 ہو گئے تو 4 رکعت فرض ہو گئے اللہ کے نزدیک، باقی 2 رکعت نفل ہو جائیں گے. نہیں اگر آدمی 4 رکعت ہی پڑھا تھا یعنی کہ 5 نہیں پڑھا بلکہ 4 ہی پڑھا تو کیا ہے؟ بات ختم ہے. تو اب جو 2 سجدے ہیں وہ 2 سجدوں کا کیا ہوگا؟ پھر ہے اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز ہی پڑھی تھی یعنی برابر پڑھ لیا تھا تو اب جو 2 سجدے کیے وہ 2 سجدے کیا ہے؟ تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بنیں گے. یہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت یعنی اس کے ذلیل ہونے کا سبب بنیں گے. ذلیل کیسے ہوگا؟ اب تو آپ سوچیں گے کہ شیطان ذلیل کیسے ہوگا. تو آپ نماز میں جو بھول ہوئی وہ بھول کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. اور ایک سجدہ بھی کیوں نہ ہو شیطان کو ذلیل کرتا ہے. شیطان اپنی رسوائی کو یاد کرتا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دیے تھے وہ ایک سجدہ کر لیتا تو اچھا ہوتا تھا. تو ایک سجدہ بھی شیطان کو چبھتا ہے، تکلیف دیتی ہے. تو اب اگر آدمی 4 رکعت ہی پڑھا تھا پھر بھی 2 سجدے کیا تو آپ کے 2 سجدے ضائع ہوں گے؟ ہرگز ضائع نہیں ہوں گے. وہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بنیں گے. چلیے یہ پوری حدیث سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ چلیے ایک اور بار. اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو شک ہوتا ہے کہ وہ 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے، 3 پڑھا ہے 4 پڑھا ہے، آپ کا دل بار بار یہ کرتے کہ 3 پڑھیں 4 پڑھیں، تو آپ کیا کریں گے؟ 1 رکعت زیادہ پڑھ لیے. تو اب 1 رکعت جو زیادہ پڑھے حقیقت میں اللہ کے پاس یا تو 4 ہوں گی یا تو 5 ہوں گی. اگر 5 ہوں گی تو یہ 2 سجدے کیا کریں گے؟ بولیے جفت کریں گے یعنی 1 رکعت کے برابر کر دیں گے تو یہ نفل ہو جائے گی. اگر 4 ہی رکعت تھی تو 2 سجدے کیا کریں گے؟ شیطان کے لیے ذلت کا سبب بنیں گے. تو کچھ تو بھی بیکار کا عمل ہوا نہیں ہے بلکہ آپ کی عبادت بھی عبادت ٹھہری، آپ کی نماز کا ثواب بھی مکمل ہو گیا اور جو سجدے جو بھول ہوئی تھی جو شک ہوا تھا اس کی وجہ سے تلافی. یہ مسئلہ یاد رکھنے کی وجہ سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی ایک تو سب سے پہلے تو آدمی پوری کوشش کرے کہ نماز میں جب کھڑے تو یہ شک یا وسوسہ آنے نہ دے. لیکن ہوتا ہے انسان ہے کبھی بھول جاتے ہیں کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں تو آدمی کیا کرے گا؟ یہ کام کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز کے سلسلے میں صحیح طریقے پر عمل ہوگا. ٹھیک ہے. بقیہ رہا کبھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں یا جیسے امام کے ساتھ ہی نماز پڑھے آپ، تو امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنے پر آپ کو یقین پکا ہے کہ نماز کم پڑھا دیے ہیں، نماز کم پڑھا دیے ہیں. جیسے 4 رکعت پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھے تھے تو امام صاحب کیا کر دیے؟ دوسری رکعت کے تشہد میں چوتھی رکعت کا تشہد بولنے کو سلام پھیر دیے. تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا پھر سے پوری نماز دہرانا ہے یا پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ حدیث سے اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ چلیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 480 پر 2 ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا کہ جہاں نماز 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھا دیے تھے.
حدیث میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے، پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر سمجھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ سلام کب پھیرے؟ 2 رکعت۔ بعض صحابہ مسجد سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ نماز کم ہو گئی، یعنی صحابہ سوچے کہ شاید 4 رکعت پڑھتے تھے پہلے، کیا تو بھی اللہ کے نبی کے اوپر 2 رکعت ہی بول کے اب حکم آ گیا ہوگا، 2 رکعت اسی لیے پڑھائے ہوں گے بول کے نکل کے آ گئے۔ ایک صحابی جن کا نام ذو الیدین ہے، رسول اللہ سے عرض کیا، گئے اللہ کے نبی کے پاس، جا کے اللہ کے نبی سے پوچھے، اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی ہوئی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اخسرت الصلاۃ ام نسیت، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یا تو 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تو آپ بھول گئے ہیں، یعنی تو نماز میں کمی کر دی گئی ہے، یعنی کہ 4 کی جگہ 2 کر دی گئی ہے، 2 میں سے کچھ ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے، یعنی کہ میں اللہ کے نبی سمجھتے ہیں کہ میں بھولا بھی نہیں ہوں اور نماز میں کمی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اللہ کے نبی، یعنی کہ جب صحابی آ کے ایسا سوال کرتے، اللہ کے نبی تو جواب دیتے کہ میں بھولا بھی نہیں ہوں اور نماز میں کمی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر آ کے صحابہ کرام سے بات کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ذو الیدین، یعنی جو صحابی آ کے آپ سے بولے وہ صحابی سچ بول رہے، مطلب یہ کہ آپ نے نماز کو کیا کیا ہے، کم کر کے پڑھا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، آگے بڑھے، چھوٹی ہوئی 2 رکعت آپ نے 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ مطلب یہ اللہ کے نبی آ کے 2 رکعت پڑھا دیے، 2 رکعت پڑھانے کے بعد کیا کرے، 2 رکعت یعنی کہ 4 رکعت مکمل ہو گئے، تو 4 رکعت مکمل ہونے پہ کیا کرتے، سلام پھیرتے۔ اللہ کے نبی سلام پھیر دیے، سلام پھرنے کے بعد 2 سجدے کیے، سجدے سہو کی نیت سے، پھر اس کے بعد نارمل جو سلام ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی نے سلام پھیرا۔ تو یہ حدیث سے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کبھی کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے نماز میں کمی کرتا ہے، یا آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے، امام جو ہے یہاں 2 ہے، اگر امام 3 رکعت میں ایسا کیا تو بھی یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یعنی یہاں اس حدیث کے حساب سے کیا ہے، اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھائے تھے، سلام پھیر دیے، بعد میں صحابہ کرام آپ کو یاد دلائے، تو اللہ کے نبی کیا کرے، 2 رکعت پڑھے کہ 4 رکعت پڑھے؟ ہاں، تو باقی کے 2 رکعت پڑھ لیے تو کافی ہے، پھر شروع سے پوری نماز دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر شروع سے پوری نماز دہرانا ضروری ہوتا تو خود اللہ کے نبی کیا کرتے، 4 رکعت پڑھتے، لیکن اللہ کے نبی پڑھے کتنے ہیں، تو 2 ہی پڑھے ہیں، تو کمی کتنی تھی، 2 رکعت کی، تو وہ 2 رکعت اللہ کے نبی پڑھے۔ اب یہ جو بھول ہوئی ہے تو اس بھول کی معافی کے لیے کیا کریں گے، سجدے سہو، 2 سجدے کریں گے، اللہ کے نبی نے وہی کیا۔ تو یہی مسئلہ ہے، چاہے آپ 2 پڑھو یا 3 پڑھو، کبھی ہوتا ہے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، تو اب امام صاحب کیا کریں گے، اٹھنے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر پبلک بولتی ہے کہ آپ 3 ہی رکعت پڑھے، 1 رکعت پڑھانا تھا، تو کیا کرنا ہے، اٹھ کے 1 ہی رکعت پڑھانا ہے، پڑھا کے سلام پھیرنا، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے، پھر شروع سے نہیں آنا ہے، پھر اقامت بولو، پھر نماز پڑھو، ایسا نہیں ہے، 1 ہی رکعت جو کمی ہوئی ہے وہ کمی کو پورا کریں گے، سجدہ سہو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہے، جب آپ جو رکعتیں پڑھائے ہیں وہ رکعت میں کمی ہوتی، زیادہ ہوتی ہے، کب بھائی، ہاں کیا ہوئی ہے، کمی ہوئی کہ زیادہ ہوئی ہے، کمی ہوئی، یعنی کہ 4 کی جگہ کتنا پڑھا ہے، 2۔ تو مسئلہ یہ کہ اگر کم ہوا تو کوئی بھی نماز ہو، 2 رکعت کی نماز ہو، 4 رکعت کی نماز ہو، آپ 4 کی جگہ 2 پڑھا لیے، 3 پڑھا لیے، تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ جتنا کم ہوئی ہے تو اس کو 1 کم ہے تو 1 پڑھ لیں گے، 2 کم ہے تو 2 کم پڑھ لیں گے، سجدہ سہو کریں گے۔ اگر 4 کی جگہ 5 پڑھے تو کیا کریں گے، 4 کی جگہ، یہاں تو مسئلہ ہے 4 کی جگہ 2 یا 3 پڑھے تو، 4 کی جگہ 5 پڑھے تو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معنی میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ کی یہ حدیثیں آپ سن رہے ہیں ابھی، کیا سن رہے ہیں اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ کیسے؟ اگر اللہ کے نبی نہیں بھولتے تو یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوتا؟ یہ مسئلہ آتا ہی نہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی بھولے نہیں جیسا اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی بھول ہوئی تو مطلب کیا ہے کہ یہ بارے میں بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انسان اگر کبھی نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے اس سے، تو وہاں کیا کرنا، بلکہ وہ اللہ کے نبی سے دکھایا گیا۔ تو یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ذریعے سے ہمارے اوپر ایک رحمت ہے کہ یہ بھول بھی اگر ہوتی ہے تو اس بارے میں ہمارے نمونہ کیا ہے۔ تو یہاں کمی ہوئی جہاں اللہ کے نبی بھول رہے، اگر 4 کی جگہ 5 پڑھیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 570/2 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز کتنے رکعت ہوتے؟ 4۔ تو آپ نے بھول کر کے 5 رکعت پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ صحابہ کرام بولے کہ اللہ کے نبی 4 کی جگہ کیا تو اللہ 5 رکعتاں کرے کیا بول کے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کس وجہ سے پوچھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے ظہر کی نماز 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھائی ہے۔ تو آپ قبلہ رخ ہوئے، بولے تو اللہ کے نبی سلام پھرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ پلٹ کے بیٹھتے تھے ایسا۔ تو جب لوگ بولے کہ آپ 4 کی جگہ 5 پڑھائیں تو اللہ کے نبی کیا کرے؟ قبلے کی طرف پھرے، بدلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، 2 سجدے کرے اللہ کے نبی، پھر سلام پھیرے، اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ٹھیک ہے؟ سلام 2 سجدے کیے، سلام پھیرے، ختم ہو گئی نماز، پھر اللہ کے نبی صحابہ کرام کی طرف، لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کرتے، نصیحت کرتے۔ کیا نصیحت ہے؟ حدیث پڑھتا ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 570/2 ہے، صحیح بخاری میں 401 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ یہ خود کس نے کہا ہے؟ خود اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ بعض لوگ غلو کر دیتے اللہ کے نبی کے، یعنی کہ اللہ کے نبی خود اپنے بارے میں بولے کہ انما انا بشر، کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی بھول ہوتی ہے، جب میں بھول جاتا ہوں تو کیا کرو؟ یاد دلایا کرو۔ تو یہ بھول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بھول ہوئی ہے۔ فطری انسان بشر ہونے کے ناطے جو بھول ہوئی ہے اسے ماننا ہے، اس میں یعنی کہیں بھی اللہ کے نبی کی فضیلت میں اس سے ذرہ بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ خود یعنی وہی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اگر ان کی نمازوں میں بھول ہوگا تو کیا کریں گے، یہ خود ایک سبق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے زندگی میں کبھی بھول نہیں ہوتی تو کیسے معلوم ہوتی ہے احکام؟ اچھا، ایک دوسرا کیا ہے، لوگ امام کبھی نہیں چھوڑتے پھر بھول ہی تو یہاں بھول کس سے ہو رہی ہے؟ خود اللہ کے نبی سے ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی کبھی بھی یعنی کہ نماز میں بھول ہوئی تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ ارے کیسا بھول جاتے ہیں، کیسے زیادہ پڑھا لے، دماغ کہاں ہے، ذہن کا، ایسے مسئلے نہیں ہوتے۔ یہ انسان ہونے کے ناطے یہ پورے ہماری بشر سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، سب باہر کی دنیا کے مسائل نہیں ہیں۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی نمازوں کی رکعتوں کے سلسلے میں، اور اس بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ ہے۔ یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، آپ کوئی نورانی مخلوق نہیں تھے، یعنی جیسے فرشتوں کو اللہ نور سے پیدا کیا ویسے اللہ کے نبی کو نور، ایسا کیا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ تو اللہ کے نبی کو انسان ماننا ہی آپ کی فضیلت ہے، انسان چھوڑ کے ایک ویرائٹی مخلوق نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور دلیل اس میں خود اس بات کی بھی ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو کیا ایسی غلطی ہوتی؟
چوتھے رکعت میں اللہ کے نبی سلام پھیر دیتے. اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا کہ آگے چل کر کے 5ویں رکعت ہونے والی ہے, غلطی ہونے والے, سجدے سہو کرنے والا ہے, کیوں ہوتا کیوں. اچھا, اللہ کے نبی کو بھول بھی ہوئی بھی تو اس سے پہلے جو روایت بیان کیا صحیح مسلم کی 570/3, اس میں تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ سلام پھیر کے پیچھے پلٹ کے بیٹھ گئے, یعنی کہ اللہ کے نبی کو خود پتا تھا کہ بھول ہوئی ہے. صحابی آ کے بولے تو اللہ کے نبی کیا بولے, نہ مجھ سے بھول ہوئی نہ نماز میں زیادتی ہوئی ہے, یعنی نماز میں کیا بھی بدلا نہیں ہے, مجھ سے بھول بھی نہیں ہوئی بولے اللہ کے نبی. حالانکہ اللہ کے نبی کی سے بھول ہوئی تھی. تو غیب کا علم ہوتا تو یہ سارے مسائل کیوں آتے. تو لوگ خواہ مخواہ وہ غلو کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو آپ عالم الغیب تھے, آپ آگے پیچھے کا سب جانتے تھے, سب بے بنیاد باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں, اور واقعی میں ہمارا ایمان ہے کہ آپ رسولوں میں سب سے عظیم ہیں, سب سے مرتبے والے ہیں. لیکن انسان ہونے کے ناطے جو بھول ہوئی ہے اس بھول کو بھی تسلیم کرنا یہ خود آپ کی سنت کا تقاضا ہے. اس کو ماننے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی ہے. تو لوگ خواہ مخواہ ایسی حدیثوں کو تعویل کر کے نہیں ایسا نہیں ویسا, تو بے بنیاد باتیں ہیں سب. تو بہرحال یہ حدیث سے مسئلہ کیا ہوا کہ اگر 5 رکعتیں, کبھی نماز 5 رکعت 4 کی جگہ 5 بھی پڑھا لیے تو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, 2 سجدے کافی ہے. 2 سجدے کر لیے تو کافی ہے, ختم. تو اب ہمارے کو مطلب تھوڑا یہاں سمجھنا سو کیا ہے, نماز میں یا تو 4 کی جگہ کم کرتے 3 یا 2 پڑھاتے, یا تو نماز میں 4 کی جگہ 5 پڑھاتے. 2 کا مسئلہ بھی آ گیا, 4 کی جگہ 3 پڑھے یا 2 پڑھے تو کیا کریں گے, بولے امام صاحب بھول کے تو بولنا سو کون ہے, تمہیں بولنا سو ہے تو بولنا سمجھ کتنا سمجھے آپ. 4 کی جگہ 2 پڑھے تو پھر 2 رکعت پڑھیں گے, یا 3 پڑھے تھے تو 1 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد سجدے سہو کریں گے. 4 کی جگہ 5 پڑھے زیادہ کر دیے تو تب 2 سجدے سہو کافی ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. میں تو یہاں کے ایک مسجد میں ایک صاحب آ کے مسئلہ سنا ہے, ایک مسجد میں ایسے ہی 5 رکعت پڑھا دیے, بعد میں بولے کہ نہیں آپ 5 رکعت پڑھا رہی, تو امام صاحب اٹھ کے پھر الگ سے 4 رکعت پڑھیں گے تھے. نہیں آپ ہی شاید بولے تھے, ہاں پھر 4 رکعت اٹھ کے پڑھیں گے تھے. تو کتنے رکعتیں ہوتے, فرض کتنے ہوتے ظہر کے, کہاں کے فرضاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے, تو یعنی کہ ایک غلطی کی وجہ سے آ جاؤ پھر شروع سے لے کے آخر تک نہیں ہے, ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. یہ بھول ہے تو بھول کی وجہ سے ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا ہے. اگر یعنی شروع سے نماز دہرانا اسی وقت ہے جب آدمی ہونا بول کے کیا تو بھی غلطی کرتا ہے, مطلب رکوع نہیں کرے ہونا بول کے سجدہ کرتا ہے, ایسا تو کوئی نہیں کرتے, کوئی کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتے ایسا. تو وہ ایک صورت ہے کہ یہ سجدے سہو اسی کے لیے ہے جو بھول کر کے کرتا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے کیا تو اس کی نماز ہی باطل ہے. یعنی کہ جان بوجھ کے آدمی اتنی بڑی غلطی کیسے کرتا ہے, تو جان بوجھ کے کرا تو اس کی نماز باطل ہے, وہ پوری نماز پڑھے گا. لیکن جہاں بھی بھول ہے وہ بھول کی وجہ سے پوری نماز پھر شروع سے لے کے آخر تک ایسا دہرانے کا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مسئلوں کو سمجھیے, اب تک کے مسئلے سمجھے. چلیے کچھ سوال ہے تو پوچھیے, پھر آگے بڑھیں گے. سلام پھیر کے 2 سجدے کرنا, نہیں سلام سے پہلے بول رہے ہیں, ہاں سلام پھر. جہاں غلطی آپ کو نماز کے درمیان میں بھی ہوئی اور آپ کو اس کی خبر بھی ہے, تو ویسی صورت میں آپ سلام پھیرنے سے پہلے ہی 2 سجدے کریں گے. ٹھیک ہے, سلام پھیر دیے, پھر آپ کو غلطی کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ سے امام صاحب غلطی ہوئی ہے, تو تب آپ چونکہ سلام پھیر دیے ہیں تو اس لیے بعد میں ہی آپ سجدے کریں گے. تو نماز کے اندر ہی آپ کی غلطی کے بارے میں معلوم ہو گیا تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کر لیں گے. ہاں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, سلام پھیرنے سے پہلے کرنا. کیسے؟ جیسے ابھی ایک حدیث تھی وہ مسئلے میں, آدمی اگر نماز پڑھتا ہے, نماز کے بیچ میں ہی اس سے غلطی یا بھول ہوئی
اور اس کو معلوم بھی ہو گیا تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. سلام پھیرنے سے پہلے ہی 2 سجدے کریں گے. یعنی کہ تشہد میں آپ التحیات پڑھے, درود پڑھے, دعائیں پڑھے, سب پڑھنے کے بعد اب سلام پھیرنا ہے. بولے جب 2 سجدے کرنا ہے. 2 سجدے نارمل ہیں, سجدہ کرے سبحان رب الاعلیٰ, سجدے کی جو دعائیں پڑھے, پھر اٹھ کے بیٹھے, 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعائیں ہیں پڑھے, پھر ایک سجدہ کرے, وہی دعائیں نارمل دعائیں سبحان رب الاعلیٰ پڑھ لی, اٹھ کے بیٹھے, سلام پھیر دیے, ختم. یہ کب ہے؟ جب آپ کو نماز کے اندر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ سے بھول ہوئی ہے یا غلطی ہوئی ہے. وہ کیسے, مطلب اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی. ٹھیک, پہلی 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھے تو 2 رکعت ختم ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تشہد بیٹھنا ہے. تو اللہ کے نبی کیا کرے؟ کھڑے ہو گئے. خادم میں سہون نہ بیٹھے, یعنی بھول ہو گئے نہیں بیٹھے آپ. تو لوگ بھی کیا کرے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لوگ بھی کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی. بولے تو اللہ اکبر بولے, جبکہ آپ بیٹھے ہوئے, یعنی بیٹھے ہیں بھی, سلام نہیں پھیرے, تو تکبیر بولے, سجدہ کرے. 2 سجدے آپ نے کیے, پھر اللہ کے نبی اس کے بعد سلام پھیرے. تو یہاں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنا تھا, نہیں بیٹھے, اٹھ گئے, اور اللہ کے نبی کو پتہ ہو گیا کہ یعنی کہ مطلب احساس ہو گیا کہ بیٹھنا تھا, نہیں بیٹھے ہیں. تو آخر رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرے اللہ کے نبی؟ 2 سجدے کی, ڈائریکٹ 2 سجدے, نارمل سجدے ہیں وہ, اس میں الگ سے کیا مطلب کوئی خاص دعا نہیں ہے, نارمل سبحان رب الاعلیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کیے, پھر اللہ کے نبی اس کے بعد سلام پھیرے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, حدیث نمبر 820 پر 9 ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نماز میں آپ سے بھول ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, اور نماز میں ہی آپ کو اس کے بارے میں احساس ہو جاتا ہے, لوگ بولتے ہیں یا خود آپ, تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے, اگر امام سے بھول ہوئی تو امام بھول کر کے جو کام کرتا ہے اس کے بعد پیچھے والے بھی وہ کام کر دیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بیٹھنا تھا, بیٹھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کیا کرے؟ انہوں بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو امام سے اگر بھول ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ نارمل سے آپ بولیں گے, یعنی سبحان اللہ بولیں گے نہیں. جیسے مسئلہ کیا ہے, تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے, یعنی کہ بیٹھنا پھر اٹھنا. تشہد تو بیٹھنا 2 رکعت ختم ہونے کے بعد, امام تشہد کو بیٹھے بغیر اٹھنا شروع کیا, تبھی پیچھے سے کوئی سبحان اللہ بولے, امام بیٹھ گیا تو کیا مسئلہ ہی نہیں ہے, کیا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر امام پورے طریقے سے اٹھ گیا ہے, مطلب اٹھ کے 30 رکعت کے لیے کھڑے بھی ہو گئے, تو اس کے بعد بیٹھنا نہیں ہے, اس لیے کہ یعنی کہ مکمل طور پہ کھڑے ہو گئے, تو برابر اسٹریٹ کھڑے ہوں گے تو بیٹھنا نہیں. تو جب اللہ کے نبی تشہد نہیں بیٹھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام بھی کیا کیے؟ کھڑے ہو گئے. تو مطلب یہ کہ امام سے اگر ایسی بھول ہوتی ہے تو پیچھے والے کیا کریں گے؟ امام کے تابع ہیں, امام کے برابر کریں گے. ایسا نہیں کہ امام کھڑے ہوں تو ہمارے کیا, ہمیں تو تحیات بیٹھیں گے, ہمیں صبح تحیات پڑھ لے کے اٹھیں گے, ایسا ہے؟ ایسا نہیں, یہ غلطیاں نہیں کرنا ہے. تو امام سے اگر بھول ہوتی ہے تو بھول ہوئی ہے, آپ تابع کر لیں گے, 2 سجدے سہو کریں گے تو انشاءاللہ سب کے لیے معافی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ امام صاحب, جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب سلام پھیر دیے ہیں 30 رکعت میں, تو ایسا نہیں کہ آپ خود الگ سے اٹھ کے نماز پڑھ لیے, نہیں, امام کو آپ اطلاع کریں گے, بولیں گے, پھر امام کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے. تو مطلب یہ کہ امام کی بھول میں بھی مقتدی کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنا ہے, اقتداء کرنا ہے. ہاں سبحان اللہ آواز لقمہ تو دینا ہے, اگر مطلب لقمہ نہیں دے سکے یا امام صاحب پورا کھڑے ہو گئے تو ایسی حالت میں یہی مسئلہ ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. تو یہ اس حدیث سے ضروری مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران میں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور نماز میں ہی اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے, تو 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرنا, بعد میں کرنا؟ بولیے, پہلے کرنا کہ بعد میں؟ پہلے کرنا ہے.
تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تو پہلے ہی کرنا، نہیں سلام پھیرنے کے بعد معلوم ہوا تو کیا کریں گے؟ بعد میں سلام پھیرنے کے بعد آپ فوراً 2 سجدے کریں گے۔ دیکھیے یہاں ایک غلطی لوگ یہ بھی کرتے کہ پھر سے برابر اٹھ کے نیا کھڑے ہو کے سجدہ کرتے، ایسا نہیں ہے۔ بیٹھے تھے امام صاحب، سلام پھیر کے پیچھے پلٹ کے بیٹھے، لوگ بولے کہ غلطی ہوئی ہے تو وہاں کہ وہاں قبلے کی طرف پلٹیں گے، سجدے کریں گے، پھر سوب جنے اٹھو، پھر اللہ اکبر ہاتھ باندھو، پھر ایسا نہیں ہے۔ صرف 2 سجدے سہو ہے، یہ 2 سجدے سہو میں اس کے بعد اتحیات دعائیں کچھ بھی نہیں ہیں، 2 سجدے کریں گے اور فوراً سلام پھیر دیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو یہ سجدے سہو کا طریقہ ہے جب ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آدمی سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات چیت ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ مطلب امام صاحب غلطی کرے، غلطی کرنے کے بعد یعنی کہ 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھا ڈالے، سلام پھیر ڈالے اور پیچھے پلٹ کے بیٹھ گئے، تو لوگ بولے نہیں ایسا ہوئی کیا، امام صاحب کبھی مطلب بھول ہوئی کیا، ڈسکس کرے، تو یہ بات چیت کی وجہ سے نماز خلل نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بھول کی وجہ سے پیچھے کے لوگ آپ کی بھول کو یاد دلائے تو بات کر لیے نہ کیا، تو بات کر لینے کے واسطے پھر نماز شروع سے پڑھنا بول کے نہیں ہے، بلکہ 2 سجدے سہو کافی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالیدین کی جو روایت آپ کے سامنے سنائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 رکعت پڑھے نماز ظہر کی یا پھر عصر کی ایک روایت کے مطابق، اور سلام پھیر کے کیا کرے، اٹھ کے چلے گئے اللہ کے نبی۔ بعض صحابہ کرام بھی اٹھ کے چلے گئے، یہ صحابی جا کے اللہ کے نبی سے بولے کہ اللہ کے نبی کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی بولے کہ میں بھولا بھی نہیں ہوں، نماز میں کمی بیشی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صحابہ کرام کے پاس آتے، پوچھتے، صحابہ کرام بولتے کہ نہیں اللہ کے نبی جو صحابی آپ کو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، یعنی کہ آپ سے بھول ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی پھر 2 رکعت پڑھے۔ تو یہ جو بات چیت ہوئی ہے، بات چیت کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بات کرنے کی وجہ سے پھر آ جاؤ پھر شروع سے نماز پڑھو، بولنے کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آ گیا مسئلہ، آپ کا جواب آ گیا؟ ہاں چلیے اور کوئی سوال؟ کوئی ہاں ملے برابر، ہاں کرے، ہاں تو یعنی آپ 2 سوال یہ ہے کہ کبھی امام صاحب سے آ کے ملے، 2 رکعت ہو گئے تھے، بعد میں آ کے ملیں تو امام صاحب آلریڈی غلطی کر ڈالی تو 2 سجدے بھی کریں، اب تو پیچھے والے کیا کریں گے؟ تو پیچھے والے 2 سجدے سہو کریں گے، پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ باقی امام صاحب 2 رکعت پڑھانا ہے نا ایکسٹرا، اگر وہ 2 رکعت پڑھا رہی ہیں انہوں بولے تو بلکہ بینیفٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھار پیچھے والوں کو، جیسے 5 رکعت امام صاحب کبھی 5 رکعت پڑھا دیے، آپ کی 1 رکعت چھوڑ گئی تھی بھائی، آپ کی 1 رکعت چھوڑ گئی تھی، آپ دوسری رکعت میں شروع میں آ کے ملے تو امام صاحب 4 کی جگہ 5 پڑھا ڈالے، تو آپ کی کتنے رکعتیں ہوتے؟ 4، ختم، سلام پھیر دیا، بس ختم، آپ فائدے میں ہیں گے تب۔ تو اگر کمی ہوئی تو آپ اٹھ کے پڑھ لیں گے، نہیں کمی نہیں ہوئی، امام صاحب 5 پڑھائے تھے تو آپ کے تو 4 ہو گئے، تو آپ کو کچھ بھی مسئلہ نہیں، آپ سلام پھر کے بس ختم۔ تو سجدے سہو تو امام صاحب بھی کریں گے، آپ بھی کر لیں گے۔ باقی پیچھے والوں سے یعنی کہ بعد میں جو 2 رکعت میں آ کے ملے تو 2 سجدے سہو کچھ بھی نہیں، یعنی اس کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے 2 پیچھے یعنی جو نماز پہلے سے پڑھ رہی انہوں سجدے سہو کرنا، بیچ میں آ کے ملے سنا، ایسا نہیں ہے، جو بھی امام کے تابع ہو کر آپ کو جو کر رہے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو اس پہ آپ کو اجر ملے گا۔ آپ یعنی کہ ایسا آپ سوچ سکتے بھول تو امام صاحب کریں میں کیا کروں بول کے، تو امام صاحب ہی کریں، لیکن آپ اقتداء کرنے کی وجہ سے 2 سجدے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کو ثواب ملے گا، باقی آپ کے 2 سجدے کچھ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی اور تو بھائی سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے، میں چلیے پڑھ کے سنایا تو آپ کو، سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں تشہد میں یعنی درود اور دعائیں، اتحیات درود دعائیں سب پڑھ لینے کے بعد
اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھیں، یعنی ایک سجدہ ہوا بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، 2 سجدے ہو گئے، اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں، ختم۔ یہی طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں سجدے سہو کے بارے میں روایتیں آتی ہیں تو وہاں یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو ایسے ہی کیے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور آپ نے جو ہے سجدہ کر لیا۔ ایسے ہی جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول کے بارے میں جو بھی روایتیں آتی ہیں وہ بھول کے سلسلے میں اتنی ہی باتیں ہیں۔ آپ سجدے سہو کے طریقے کے بارے میں دیکھنا چاہیں، ابھی تک جو حدیثیں بیان کے وہ خود کافی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1252 میں آپ کو یہی طریقہ بتایا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 570 سے شروع ہے، 570/2 میں ہے، 570/1 میں ہے۔ صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 401 میں بھی یہ واقعہ ہے۔ تو ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں جس میں سجدے سہو سے اللہ کے نبی کا صحیح طریقہ جو بتایا گیا کہ وہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے ہی آپ کو بھول یا غلطی کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو اللہ کے نبی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، اٹھ کے سلام پھیر دیے۔ یعنی سلام پھیرنے کے بعد لوگ بولے تو اللہ کے نبی قبلے کی طرف رخ کرے، 2 سجدے کرے، سلام پھیر دیے، بس۔ کسی بھی ایک بھی صحیح روایت میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ایک سلام پھیر کو نماز توڑے، پھر 2 سجدے کرے، پھر اٹھ کے پھر 2 سجدے کرے، نہیں، 2 سلام پھیرے، نہیں ہے۔ یہ سجدے سہو کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے سہو کے بارے میں ایک ہی طریقہ ہے، 2 سجدے سلام، بس۔ ایک سلام پھیرنا توڑنا، پھر سجدے، پھر سلام پھیرنا، ایسا نہیں ہے۔ تو سجدے سہو کا صحیح طریقہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ جی، اور ایک 2 سوال آنا ہے، مطلب میرے پاس مسئلے ہیں ابھی باقی، وہ آپ سوال کر لیں تو معلوم ہوتا ہے کتنا سمجھ رہے ہیں بول۔ جی ہاں جی، امام اگر 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے تو نماز کے فوراً بعد لوگ بولے کہ 3 رکعت ہوئے ہیں، بولے تو اٹھنا ہے، 1 رکعت ہی پڑھنا ہے، سجدے سہو کرنا ہے، 2 سجدے۔ جی سبحان اللہ، نہیں بیٹھنا، اٹھے بعد وہی مسئلہ بول رہا تھا میں کہ 2 رکعت ہونے کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے۔ بیٹھے بغیر اگر امام صاحب اٹھ رہے ہیں، پیچھے والے جلدی دیکھ کے سبحان اللہ بولے، اٹھنے سے پہلے مطلب اٹھے جیسا کر رہے تھے فوراً بیٹھ گئے تو کیا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، پورے طریقے سے اٹھ کے امام صاحب ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں بولے تو پھر بیٹھنا نہیں ہے، تو پیچھے والے بھی کنٹینیو ہو جانا ہے، آخری میں جو ہے 2 سجدے سہو کر لیں گے۔ نہیں، وہی بیٹھ سکتے، پورے طور پہ نہیں اٹھے تھے، ذراچ اٹھے تھے، آدھا اٹھے تھے بولے تو بیٹھ جانا ہے، وہ سجدے سہو ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ پورا نہیں اٹھے ہیں، پورا اٹھے ہیں بولے تو سجدے سہو ہے۔ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ ایک سلام پھیرنا، پھر 2 سجدے کرنا، پھر سلام پھیرنا، یہ آیات کہاں سے بول رہے ہیں؟ وہی ضعیف روایتیں، ایسی روایتیں جو اللہ کے نبی سے صحیح سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک جامع ترمذی میں ایک روایت ہے جو خود ضعیف ہے، لیکن وہ ایک روایت کا بہانہ بنا کر کے لوگ ایسا کرتے ہیں، جبکہ اتنی ساری صحیح حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جس کے اتنے نمبرہ میں آپ کے سامنے بولا، تو یہ سارے نمبروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کا یہی طریقہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہی مسلک جو لوگ امام کو فالو ہوتے ہیں، ان کے امام کیسے کرے تو وہ ویسا کرتے ہیں، اب ان کے لیے جتنے بھی حدیثیں بولو فرق نہیں پڑتا، تو وہی سچ ہوا یہاں بھی۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث سے زیادہ، اتنے زیادہ حدیثوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہی کہ 2 سجدے کرنا ہے، بس۔ یہ ایک سلام کرنا، پھر سجدے، پھر سلام، ایسا نہیں ہے۔ جی جی ہاں جی جی بالکل، پیچھے مقتدیان کو بولے، اس لیے کہ بھول ہوئے تو جماعت کے ساتھ نا۔ ہاں، تو سوال یہ ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھول ہوئی، اللہ کے نبی پھر قبلہ طرف رخ کر لیے، سجدے کیے، تو کیا وہ اللہ کے نبی کس سے نہیں پیچھے والے؟ تو پیچھے والے بھی. تو امام صاحب سے جو بھول ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اس پہ جو سجدہ سہو ہوتا ہے وہ امام بھی کریں گے، پیچھے والے سب کریں گے. پیچھے والے اگر اٹھے بھی نہیں تھے اور ہمیں کیا غلطی بھی نہیں کر، امام صاحب تابع ہے نہیں کیا، تو اس لیے کرنا ہے. جی ان کا بازو والا کا ہے 4 تکبیرات، اس میں کیسا بھولتے ہیں؟ تو 4 جنازے کی نماز میں بھول کیا بولا؟ اب بولو پورا. جنازے کی نماز میں اگر تکبیرات کم ہوتے ہیں تو مسئلہ ہے، زیادہ ہوئے تو مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر جیسے کم ہوئے یا پھر آ کے آپ بیچ میں مل گئے، ایسا بھی ہوتا ہے ویسا بھی ہوتا ہے. جنازہ نماز کھڑی ہو گئی تھی، تمہیں آ کے ملے تو ایک تکبیر ہو گئی تھی دوسری تکبیر میں، تو آپ کیا کریں گے؟ امام صاحب سلام پھیرے بعد بھی آپ ایک تکبیر ایکسٹرا، 1 یا 2 تکبیر جتنے چھوڑ گئے ہیں اتنا پڑھیں گے. یا امام صاحب 2 تکبیراں کی، 3 تکبیراں کی بول کو سلام پھیر دیا تو ان کو بھی صحیح، پھر ان کو آپ اشارہ کریں گے، آپ بولیں گے کہ 1 تکبیر یا 2 تکبیر چھوڑ گئی ہے تو اتنی تکبیر کافی ہے. ہاں یہ نہیں ہے ٹھیک. زیادہ ہوا تو مسئلہ نہیں، یعنی کہ 4 تکبیراں کی جگہ 5-6 تکبیراں پڑھے تو کیا غلط نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ جنازے کی نماز میں بہت ساری دعائیں ہیں. تو اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کبھی 5 تکبیرات بھی پڑھتے تو کیا کرتے؟ ایکسٹرا دعا پڑھتے. تو سمجھو کہ تقریباً 3-4 دعائیں ہیں جنازے کی نماز کے، تو آپ چوتھی تکبیر کے بعد ایک دعا پڑھے، 5ویں تکبیر کے بعد ایک دعا پڑھے، چوتھی تکبیر کے بعد ایک دعا پڑھے، درست ہے، جائز ہے، غلط نہیں ہے. تو زیادہ یعنی کہ دعائیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی زیادہ تک، لیکن یہ سب بولنا پہلے، تمہیں پہلے خود کا اپنا خود عمل کر لیے تو لوگ غالب پیچھے سے لقمے دیتے رہتے 4 ہو گئے بول کے. تو پہلے سمجھانا لوگوں کو ایسا جائز ہے بول کے. تو کمی ہوئی تو یہ مسئلہ، زیادہ ہوئی تو یہ مسئلہ. جی ہاں ہاں. ایک سوال ہے کہ وتر کی نماز میں اگر قنوت بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. وتر کی نماز میں اگر دعا پڑھنا بھول گئے، قنوت پڑھنا بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے سجدے سہو، ایک بات، سجدے سہو اس وقت ہے جب نماز کا کوئی واجبی کام چھوٹ جاتا ہے یا پھر اس میں آگے پیچھے ہوتے ہیں تو سجدے سہو ہے. باقی کسی سلسلے میں کوئی چھوٹی غلطی ہے تو اس کی وجہ سے سجدے سہو نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ قنوت ہے، یا پھر قرات، امام صاحب قرات پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے غلطی کر ڈالے، لقمہ دیے پیچھے والے لقمہ دینے کیا بول کے سجدے سہو کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار بولنا ہے، آپ بولے نہیں، جھکے پھر اڑ گئے خاموش. تو ایسا جو یعنی کہ اگر آدمی سے ایسی غلطی ہوتی ہے جس کا تعلق واجب سے یا ارکان سے نہیں ہے تو اس پہ جو ہے سجدے سہو نہیں ہے. جو چھوٹی، اگر کوئی چھوٹی غلطی ہو رہی ہے تو پھر اس پہ سجدے سہو نہیں ہے. سجدے سہو اسی میں ہے جس میں رکن چھوڑتا ہے یا واجبی کام جو ضروری ہے وہ چھوڑتا ہے یا آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس پہ سجدے سہو ہے. جی پھر اس کے بعد آپ کو وتر بھی دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ سلام پھیر دیں گے تو کافی ہے، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں اس میں. اور ایک دو سوال آنا، ایک سوال تو پکا آنا ہے ابھی. نہیں وہی تو بولا افریقہ جی، تمہیں سوال سوچنے میں ابھی تک وہی بولا میں کہ سورت غلطی پڑھ دیے یا سورت پڑھنے میں بھول ہو گئی، پیچھے والے لقمہ دیے تو اس کی وجہ سے سجدے سہو نہیں ہے. جی بھائی صاحب کا سوال، سجدے سہو نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز میں جو مطلب نہیں کرے تو مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ بھی بھول گئے، انہوں بول رہے کہ سجدے سہو کرنا تھا تو سجدے سہو کرنا بھی بھول گئے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دعا کر رہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. مطلب اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو واقعی میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی. نہیں ضروری نہیں. سلام سجدے سہو کریں. ہاں ہاں ہاں
کرنا پھر کرنا ہے. اگر مطلب بھول گئے تھے کوئی بولے تو کرنا ہے, تو اگر وہ بھی بھول گئے تو کیا کرنا ہے, جب یاد آتا ہے کر لینا. جب بھی یاد آتا ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی تو گھر گئے تھے, پھر آئے سجدہ سہو کیے, تو جب یاد آتا ہے آپ کو بھول جاؤ, ذرا ہوتا بھی نہ کو بھول دو. جی تو مسافر کا مسئلہ ہے قصر کا, مطلب سفر میں ہے. ایک صاحب سفر میں تھے تو نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں تھے, خود ہی آگے بڑھ کے 4 رکعت پڑھا دیے. ہاں تو 4 رکعت پڑھا ختم, تو 4 رکعت پڑھا دی, مطلب 4 رکعت پڑھا کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کہ جماعت کے ساتھ پڑھانے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے. لوگوں کو اگر مسئلہ معلوم ہے, حدیث سب معلوم ہے, آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا کے 2 رکعت پڑھانا ہے. تو مسئلے ہوتے اس میں, یعنی تمہیں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لینا, پیچھے کے لوگوں اٹھ کے پڑھنا ہے, تو سب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے, لوگ پوری نماز پھر پڑھتے تمہیں پڑھے ہوئے. تو ویسا کہ اگر پڑھا لیں کوئی حرج نہیں ہے, مطلب درست ہے, ضرورت نہیں. یہ قصر کا مسئلہ ہے. قصر کی جگہ آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے 4 رکعت یعنی اتمام کرتے ہیں تو سجدے سہو کی ضرورت نہیں. وہ مسئلہ آگے آتا ہے انشاءاللہ. کتنی دور جانے کے بعد قصر کرنا بولے تو انشاءاللہ آگے, ابھی سلام پھیرنے کے بارے میں شاید بھی ہیں, اب انشاءاللہ آگے مسئلہ ہے تو بولیں گے انشاءاللہ. تو وہ بول سکتے ہیں, وہ مسئلہ سمجھانا, وہ تبلیغ مسجد میں ہیں گے شاید نہیں. ارے پھر اب ایک مسئلہ آ گیا یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفروں میں جو قصر کرے ہیں جماعت کے ساتھ, تو اس کا کیا کریں گے؟ بالکل غلط ہے. سفر میں قصر درست ہے, 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنا. اگر لوگ سب 4-5 جنے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, سنگل ہے تو سنگل پڑھ لو. لیکن 4-5 لوگ کے بھی کس کا انہوں الگ پڑھ لینا بولے تو پھر جماعت کا نہیں, جماعت ساتھ پڑھنے کا ہے. ادھر سے کوئی ہاں 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 نہیں, اگر مطلب ہاں ایک سوال ہے کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی تو سلام پھیرنے کے بعد بات کر لے کے تھے مطلب مقتدیاں, تو پیچھے جو لوگوں کی رکعتیں چھوڑ گئے ہیں تو انہوں کیا کریں گے, انہوں اپنی نماز پڑھتے رہیں گے, اپنی نماز مکمل کر لیں گے, اپنی نماز پڑھیں گے. انہوں اگر تب کا تب ہے, یعنی تمہیں اٹھنے سے پہلے انہیں سجدہ سہو کرے تو ان کے ساتھ کریں گے. نہیں تمہیں اٹھ گئے تھے تو پھر بعد میں لوگ ڈسکس کریں تو تمہیں کیا کریں گے, ویٹ کرتے رہیں گے. نہیں, اپنی نماز آپ پڑھیں گے, اپنی نماز آپ پڑھیں گے, بیچ میں سجدے سہو نہیں کرنا. مطلب تمہیں نماز پڑھ رہی امام صاحب سجدہ کرے تو تمہیں نہیں کرنا. اگر شروع میں ہی کر لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں مطلب بھول ہونے کی وجہ سے سلام پھیرنے کے بعد ڈسکس چل رہا بولے تو پیچھے والے اپنی نماز کنٹینیو کر لینا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے ایک ضروری مسئلہ تھا اب بھی کہ آپ لوگوں یہ سوچنا ہے, اب تک جو بھی بھول کی بات ہو رہی ہے وہ امام صاحب کی, پیچھے والے بھول گئے تو کیا کرنا بول کے, تو تمہیں تمہارا سوچتے نہیں, خالی امام صاحب کا سوچتے ہیں. پیچھے والے جیسے مثال کے طور پہ دوسرے رکعت میں بیٹھنا ہے بھائی, کبھی امام صاحب کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ بول ڈالتے, کبھی امام صاحب بیٹھ کے رہتے ہیں, پیچھے والے کیا کرتے ہیں, تو کیا کرنا ہے, سلام پھیرنے سے پہلے آ کے امام کو جھکانا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک ضروری مسئلہ تھا جو آپ کو پوچھنا تھا کہ اب تک جو بھی بھول ہو رہے وہ امام صاحب سے, آپ پیچھے والے بھولے تو کیا ہے, تو پیچھے والے بھولے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پیچھے یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اگر پیچھے کا کوئی آدمی بیٹھنے کی جگہ اٹھ جاتا ہے, امام صاحب دوسرے رکعت کو کیا ہے, آپ ایک رکعت ہو گئی تھی, دوسرے رکعت میں آ کے ملے, تو آپ کے ذہن میں کیا ہے, میرے 21 رکعت ہوئی بلکہ, تو تمہیں کیا کرے, اڑ گئے. جبکہ کیا کرنا امام صاحب کے ساتھ اسٹمپو بیٹھنا تھا, تو تمہیں اڑ گئے بولے تو تمہارا کچھ بھی نہیں کرنا ہے, تمہارا خاموش بیٹھ جانا, پھر کو خاموش بیٹھ کے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. تو مطلب یہ امام صاحب سے جو بھول ہوتی ہے اس میں مقتدی شامل ہیں, 2 سجدے کرو. اگر پیچھے والوں سے ایسی کوئی بھول ہوتی ہے تو
امام کے لیے سجدے سہو کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. کیسے ضروری ہے؟ تو ان کو معلوم ہے پیچھے کیا، ان کو معلوم بھی نہیں تو سجدے سہو کیسے کریں گے؟ تو یہ بھول اس وقت ہے جب امام صاحب کے ساتھ ہے. تو امام، حدیث ابو داؤد کی ایک روایت ہے الامام ضامن، امام ضامن ہے. بولے تو مقتدیوں سے اگر کہیں کچھ بھول چوک ہو گئی بولے تو اس کے بارے میں، چونکہ آپ جماعت کے ساتھ امام کے تابع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے امام ضامن ہے اللہ کے پاس، تو اس بارے میں آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہے. تو پیچھے والوں سے اگر کبھی بھول ہوتی ہے نماز پڑھنے کو، ہوتا ہے لوگ کیا ہے اڑ جاتے کبھی کدھر کی اٹھ کے، تو پھر بیٹھ جانا ہے، تو اس میں سجدے سہو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ذرا سوال کرتے ہو تو خالی امام صاحب کے سوچ کا سوال نہ کرو، آپ کا بھی سوچنا ہے ذرا. تو مقتدیوں سے بھول پہ ایسی کوئی معذرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے مسئلہ یہاں تک. سجدے سہو کے تقریباً جتنے مسائل ہیں، سجدے سہو کے تقریباً تمام مسائل آ گئے ہیں. ایک نصیحت والی حدیث سنا کے آپ بات ختم کریں گے. ایک حدیث نصیحت کی، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلوا علی الجنازۃ واثنوا خیرا یقول الرب عز وجل اجزت شہادتهم فیما یعلمون واغفر له ما لا يعلمون. ترجمہ غور سے سنیں، نصیحت کی حدیث ہے. آج کی یہ نصیحت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میت کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں اچھی بات بولتے ہیں، ان کی نیکیوں کی بھلائی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان نیکیوں کی بنا پر اپنے بندوں کی شہادت کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. میں نے اپنے بندوں کی شہادت کو، اس کی نیکیوں کے بارے میں جو بھی ہے اس کو قبول کر لیا، جن کو وہ جانتے ہیں، یعنی جو نیکیاں جانتے تھے لوگاں تعریف کرے ان کو میں نے قبول بھی کر لیا جن کو وہ جانتے ہیں، اور ان برائیوں سے درگزر کر دیا جن کو وہ لوگ نہیں جانتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں حدیث؟ تو یہ آج کی نصیحت کی حدیث ہے کہ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے ایک انسان انتقال ہوا، آپ اس کے بارے میں اچھائی بولتے ہیں، انہوں جو بھی اچھا کرے یا انہوں نیک تھے، اللہ والے تھے، ان کے بارے میں آپ کوئی بھی خیر کا کام جانتے ہیں تو آپ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی بندہ بہت اچھا تھا، یہ کام کیا وہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو گواہی ہے اس بندے کے بارے میں، ان نیکیوں کے بارے میں، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گواہی کو قبول کر لیا. باقی جو گناہ ہیں جن کو نہیں جانتے، لوگاں جانتے ہیں نہیں جانتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ ایک ہمارے لیے نصیحت ہے کہ کوئی بھی انسان اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اچھائی معلوم ہے تو اچھائی بولنا ہے، نہیں تو برائی ہرگز بھی نہیں بولنا ہے، ہرگز بھی نہیں. اگر برائی بولیں گے تو انہوں کیا ہے کہ تمہیں پہلے پکڑے جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ جو گناہ کیا ہے تو وہ گناہ اللہ جانتا ہی نہیں، اللہ تو جانتا ہی ہے. تو تمہیں کیا ہوئے؟ تمہیں بول کے برے ہوئے اور تمہیں خود اللہ تعالیٰ کے پاس گنہگار ٹھہرے. تو اور یہ بات بھی حدیث سے بہت بڑی سبق کی ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد جو بھی خیر اچھائی ہو سکتی ہے تعریف کے ذریعے سے، کہ لوگ یا اس کے گھر والے ان کے اچھے کاموں کے آدھار، جیسے باپ کا انتقال ہوا تو آپ ان کے بیٹوں کو بولتے ہیں کہ بھئی تمہارے باپ بہت اچھے تھے، ان کے اندر یہ نیکیاں تھی. ایک تو یہ کہ اللہ وہ نیک ان کی گواہی کو قبول کرتے. یہ نصیحت بھی ہو سکتی ہے بچوں کے لیے کہ تمہارے باپ جب اتنے اچھے نیک تھے تو تمہارے کو بھی وہ اتنا نیک بننا ہے، ویسی نیکیوں کو باقی رکھنا ہے. یہ بھی نصیحت ہو سکتی ہے. تو اس لیے کسی کے بھی بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، آپ کسی بھی میت کے بارے میں اچھائی جانتے ہیں تو منہ کھولو، اچھی بات بولو. نہیں آپ کو نہیں معلوم ہے چھوڑ ڈالو، ختم. لیکن برائی، اس کی غیبت، اس کے پیٹھ پیچھے انہوں جو زندگی میں کرے، ضرورت نہیں ہے. ہمارا کیا ہے، انہوں پہنچ گئے اللہ کے پاس، جو بھی گناہ کریں اللہ تعالیٰ کے پاس سزا ملنا ہے یا معافی وہ اللہ کے حوالے ہے. ہم کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اچھائی جانو تو اچھائی. تو یہ جو نیک لوگوں کی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود جب یہ بولتے ہیں کہ ان کی گواہی کو میں نے قبول کر لیا، نیکیوں کو جو وہ جانتے ہیں، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ حدیث کے الفاظ وَأَغْفِرُ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ نہیں جانتے اس کے گناہ کو، وہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ جو انسان نہیں جانتے لیکن اگر انسان زبان پہ نہیں لا رہے ہیں اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو یہ آج کی درس کی ایک نصیحت ہے ہمارے لیے جس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
سجدہ سہو کے بارے میں بھی جو مسائل گزرے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام مسائل کو بھی سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے نماز ہی کے اور مسائل ہیں۔ نماز کے بعد ختم ہونے کے فوراً بعد ذکر دعائیں پڑھنا ہے تو کون سی دعائیں پڑھنا ہے، یعنی کیا سب مل کے اجتماعی دعا کرنا ہے، کیا صحیح اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، سنت کیا ہے، انشاءاللہ آگے کے درس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ کوشش کریں کہ پورے درس میں شروع سے حاضر ہوں، آپ کو باتیں پوری سمجھ میں آئیں گی۔ بیچ میں آ کے گھس کے بیٹھ گئے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو بیچ میں آئے ان کو پوچھو آپ، جو بھی بیچ میں آئے آخر ان کو پوچھو آپ کیا ہوا، تو نہیں سمجھ، آدھے سارے باتیں معلوم ہوتے، تو کوشش کریں شروع درس سے آ کے بیٹھ جائیں۔ اور جو بھی احباب ہیں، دوست و احباب، تو اتوار کے ایک دن وقت نکالیں ضرور اس کی خاطر، تاکہ دین جو معلومات آپ کو ہونا ہے یہ ہماری نماز کے بارے میں، یہ ہماری نماز کے بارے میں بھی ہمارا کوئی علم نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو مطلب ہماری نمازیں گئی، عبادتیں گئی، سب گئیں۔ تو اس لیے کیا ہے، جو ایسے جو دروس ہوتے ہیں علمی دین کے بیانات، دین کے بارے میں بیانات، دروس وغیرہ، تو اس میں ضرور شریک ہونا ہے، وقت نکالنا ہے، اپنے ساتھ دوست و احباب کو لائیے۔ عورتوں کے لیے انتظام بھی ہے پردے کا، تو اس میں بھی شامل کیجئے۔ بہرحال دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کریں گے، آپ کو بہت اطمینان ہوگا۔ نہیں، اب آپ خود بولو، جتنے معلوم نہیں سکتے، جتنے غلطیاں کرے اب آج معلوم ہوتا ہے کتنا اطمینان ہوتا ہے بھائی۔ آپ سے کانفیڈنس سے امام صاحب کو لقمہ دیتے تو غلطی ہوئی تو ویسا لوگوں کو کیا ہے معلوم، امام صاحب سے غلطی ہوئی تو بھی کیا کرنا نہیں معلوم ہے۔ سب سلام پھیرنے کے بعد سب صورتیں دیکھتے ایک دوسرے کی، کیا کرے، اب انہیں بولو، انہوں بولو، انہوں اٹھو، نہیں تو ایسا نہیں۔ مسئلہ معلوم رہنا آسانی ہوتی ہے آپ کو، مسئلہ نہیں معلوم رہنا ہے آپ کو تو ایک کے دوسرے کی صورتیں دیکھ لے بیٹھنا۔ نماز سلام پھیرتے ہی کتنے بولنا ہے، آپ کتنے بولیں گے، آپ خود معلوم نہیں کہ 3 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے۔ تو اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے دین سے جڑیے، دین معلوم کیجئے اور عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ عبادتیں قرآن و حدیث سے سمجھ کر کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا